حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے قبرستان میں ایک پرہیز اور متقی شخص کا جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ جنازے سے فارغ ہو کر تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں وہیں قبرستان میں بیٹھ گیا اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ دور ایک غار ہے۔ میں نے سوچا کہ چور اور لٹیروں کی رہائش گاہ ہوگی۔ جب میں اس غار کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے قریب پہنچا۔ وہ نماز سے فارغ ہوا اور میں نے اسے سلام پیش کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور میں نے کہا کہ اے نوجوان لڑکے، تو یہاں اکیلا کیا کر رہا ہے؟ اس لڑکے نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تم یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے سنا یہاں اللہ کے نیک بندے اور اولیاء اکرام رہتے ہیں۔ میں یہاں اس لیے پہنچا کہ ان سے تعلیم حاصل کر سکوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہاں کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں میں جنگل کے پتے کھا کر گزارا کر لیتا ہوں اور قریب کے تالابوں میں پانی پی کر اپنا گزارا کر لیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حیران اور پریشان ہو گئے اور آپ نے کہا اے بچے، میں تیرے لیے روٹیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا رہنے دیجیے، کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میں پتے کھا کر ہی گزارا کرتا ہوں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بار بار اصرار کیا تو اس لڑکے نے کہا 2 روٹیاں لے آئیے اور ساتھ میں نمک لے آنا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے 2 روٹیاں بنائی اور جب آپ واپس لوٹے تو ایک عجیب منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ غار میں ایک خونخوار شیر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ اس شیر نے اس نوجوان لڑکے کو ابھی کھا لیا ہوگا۔ میں دور جا کر ایک چوٹی پر چڑھ گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ میں خوش ہو گیا اور میں اس کو دور سے آواز لگاتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے بچو، تمہارے قریب ایک خونخوار شیر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان اور اللہ کا نیک بندہ اس شیر کے قریب پہنچا اور آ کر اس شیر سے کہنے لگا کہ تم واقعی ہی اللہ کے حکم سے اگر مجھے کھانے کے لیے آئے ہو تو مجھے کھا لو، نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس شیر نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ شیر وہاں سے چلا گیا اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کھانا پیش کیا۔ کھانے کو دیکھتے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، اگر تیری بارگاہ میں میرا تھوڑا سا بھی مقام ہے تو اپنی رحمت کے صدقے میری روح کو قبض کر لے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا اور میں وہاں سے نکلا کہ قریب لوگوں کو لا کر اس کے جنازے کا اہتمام کرتا ہوں۔ میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جب میں واپس اس غار میں پہنچا تو دیکھا اس اللہ کے نیک بندے کا جسم اقدس وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے ندا سے آواز آئی، اے حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، اس کی لاش کو اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس کی شان اور عظمت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے لگا۔ جب تک اس کا پردہ ظاہر نہ ہوا تھا وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا
اور جیسے ہی اس کا پردہ ظاہر ہو گیا اس کو دنیا کی محبت ہی اچھی نہ لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں کبھی بھی ظاہر نہیں کرتا، اور جب بھی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں یا تو وہ اس علاقے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا اس دنیا فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر و باد کہہ جاتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہی اپنے نیک اور سچے بندوں کے صدقے تمام امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہم سب پر اپنا